قادرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کی لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا پالن ہار، ہمارا مربی، ہمارا خالق حقیقی ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بدولت یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ آج کے اس مختصر کے وقت میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں وہ ہے صحابہ کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کہ صحابہ نے کس طرح سے عملی نمونہ پیش کیا، اس کی چند مثالیں یا چند جھلکیاں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہر چیز کو قربان کیا، اور صحابہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مربی ہے صحابہ کے۔ اسی وجہ سے صحابہ کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو وہ اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کر دیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہیں، صحابہ مایوس ہیں، اللہ کے نبی خوش ہیں، صحابہ خوش ہیں، اللہ کے نبی بھوکے ہیں، صحابہ بھوکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار واقعات اور بے شمار مثالیں مل جائیں گی آپ کو کہ جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا۔ اور صحابہ بھی میرے بھائیوں ہم اور آپ کی طرح ہی انسان تھے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، انہیں بھی پیدا کیا ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح سے صحابہ نے محبت کی، اس طرح سے ہمیں بھی اس چیز کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میرے بھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابھی اسلام کو آئے ہوئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 3 ہی سال ہوئے تھے، خفیہ دعوت مکے میں شروع تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جوش مارتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ صحابی ہیں جن کی دعوت اور جن کی محنت سے عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ ایمان لائے۔ ان کے پیچھے محنت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود خانہ کعبہ میں مجلس لگی ہوئی ہے، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے محبت کی جھلکی دیکھو کہ صحابہ کو کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ حالات ابھی ایسے نہیں آئے ہیں کہ ہم اعلانیہ دعوت کریں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کفار مکہ نے انہیں مارنا شروع کیا، اور ان بھیڑ میں عتبہ بن ربیعہ جو ان کا سردار تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بیٹھ کر اپنے جوتے سے اس قدر ان کے چہرے پر مارتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پورا کا پورا زخم آلود ہو جاتا ہے، پہچاننے میں نہیں آتے کہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب لوگ اور بھیڑ میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابوبکر وفات پا گئے، انتقال کر گئے، تب جا کر کے وہ عتبہ بن ربیعہ انہیں چھوڑتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہے، ان کے قبیلے کے لوگ وہاں سے لے جاتے ہیں، اور یہ دوپہر کے وقت واقعہ پیش آتا ہے اور شام ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش نہیں آتا۔ ان کے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر واقعی معنوں میں ابو بکر کی وفات ہو گئی تو ہم عتبہ کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن جیسے جیسے شام کا وقت قریب آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ جاتا ہے۔ مار کھائے ہیں، زخمی ہیں، بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا حال ہے، پہلا جملہ جو ان کے منہ سے نکلتا ہے
ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ مجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اپنا زخم آلود پڑے ہوئے ہیں, اتنے گھنٹوں تک بے ہوش ہے, اپنی فکر نہیں, فکر ہے تو کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور قسم کھاتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیتا ہوں. یہ محبت ہے صحابہ کی میرے بھائی. اور نہیں کھایا انہوں نے, نہ پیا. ان کی والدہ اصرار کرتی رہی کہ بیٹا کچھ کھا لو, کچھ پی لو, کچھ بدن میں طاقت آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال احوال معلوم کیا اور بتایا کہ ٹھیک ہے, اس کے باوجود نہیں, مجھے ملنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. محبت تھی نہیں, مجھے دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں. چلنے کی طاقت نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل اور ان کی والدہ سہارا دے کر کے لے جاتی ہیں دار ارقم میں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حال میں دیکھتے ہیں, اٹھتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں, زور و قطار روتے ہیں کہ اس قوم کو اللہ رب العالمین ہدایت دے. یہ ایسے لوگوں کو مارتی ہے جو لوگ صرف اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کو مان لو, ایک توحید کو اقرار کر لو. یہ سلوک کیا لوگوں نے تمہارے سے. یہ صحابہ کی محبت تھی میرے بھائی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے محبت کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایک تابعی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے آپ لوگ کیسے محبت کرتے تھے. کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں, ہم نے کان احب الینا من اموالنا واولادنا وابنائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی السماء. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اپنے مال سے بڑھ کر کے. مال کو ہم نے کچھ نہیں سمجھا. وابنائنا, اپنے بیٹوں سے بڑھ کر کے. وامہاتنا, اپنی ماؤں سے بڑھ کر کے, اور اپنی اولاد سے بڑھ کر کے. اور ایک مثال دی انہوں نے, وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى السَّمَاءِ, اور گرمی کا, سخت گرمی کا موسم ہو, اس حالت میں اگر کسی کو ٹھنڈا پانی مل جائے, اس ٹھنڈے پانی کے پینے کی لذت سے بڑھ کر کے ہم نے اللہ کے نبی سے محبت. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی, کہ ہم نے ہر چیز سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. تب جا کر کے اللہ رب العالمین نے خطاب دیا میرے بھائی. ایسے ہی صحابہ کو خطاب نہیں ملا ہے, بہت ساری قربانیاں صحابہ نے پیش کی ہے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, انہیں سولی پر لٹکایا جا رہا ہے. کفار مکہ کیا کہہ رہے, خبیب صرف تم اس بات کا اقرار کر لو کہ کاش میری اس جگہ پر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. صرف اس کو تسلیم کر لو, بس ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. صحابی ہے, ایمان اس قدر آ رہا ہے, اس قدر محبت ہے اللہ کی نبی سے, کہہ رہے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو, میں تو یہ گوارا نہیں کرتا ہوں کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ میں اس بات کو تسلیم کروں کہ میری جگہ پر میرے نبی کو قتل کر دیا جائے. یہ تھے صحابہ میرے بھائی, ہر چیز سے بڑھ کر کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اللہ رب العالمین سے محبت کی. اس طرح کے بے شمار واقعات میرے بھائیوں آپ کو تاریخ کے اندر مل جائیں گی. صحابی صرف محبت تھی تو اس کو دنیا تک نہیں رکھا صحابہ نے. ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں جب گھر میں ہوتا ہوں, اپنے بچوں میں ہوتا ہوں, اور جب آپ کی یاد ستاتی ہے تو بھاگا بھاگا چلا آتا ہوں, آپ کو دیکھ لیتا ہوں. لیکن جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو جنت میں آپ کا مقام کچھ اور ہوگا, ہمارا مقام کچھ اور ہوگا. ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے اللہ کے نبی. یہ محبت ہے. دنیا میں بھی ساتھ چاہیے اور آخرت میں بھی ساتھ چاہیے. اے اللہ کے نبی, ہم چاہتے ہیں دنیا میں بھی آپ کو دیکھیں, آخرت میں بھی آپ کو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ إِلَىٰ آخِرِ الآیت. کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں,
وہ لوگ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوں گے میرے بھائی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائی کہ ہماری زندگی سنت کے مطابق کتنی گزر رہی ہے، ہمارے شب و روز سنت کے مطابق کتنے گزر رہے ہیں، کیا ہماری خوشی سنت کے مطابق ہے، کیا ہمارا غم سنت کے مطابق ہے، کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہے، کیا ہماری تجارت سنت کے مطابق ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ کامیابی اسی وقت ملے گی جب ہم اپنی پوری زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کیسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر رکھے، جب یہ ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر پہ کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔